اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نواسے تھے، مولا علی شیر خدا کے پہلے بیٹے تھے، سیدہ کائنات کے جگر کے ٹکڑے تھے، اور امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، مودت کرو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد زمانہ بدل گیا، مدینہ بدل گیا، وہ مدینے والے لوگ بدل گئے۔ 15 رمضان 3 ہجری بامطابق 1 دسمبر 625 عیسوی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو پہلا نواسا عطا کر دیا۔ اللہ کے حبیب نے اپنی گود میں لے گئے حسن کے نام سے نواز دیا، اور آج تک اس سمت رسول جنت کے جوانوں کے سردار کو حسن ابن علی کے نام سے کیا۔ یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں بھی اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اور یاد رکھنا جو اس حسن کو دوست رکھے گا اس نے مجھ محمد سے دوستی کر لی، اور جس نے اس محمد سے دوستی کر لی اس نے اللہ سے دوستی کر لی۔ آپ اکثر امام حسن کا چہرہ مبارک چوما کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سویا نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو پہ یا اپنے سینے پہ حسن کو سلایا کرتے اور بہت پیار کیا کرتے۔ ابھی بچپنا گزر ہی رہا تھا کہ آپ کی عمر مبارک 7 سال 5 ماہ 16 دن کی ہو گئی۔ 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کی گود میں سر رکھ کے فرمایا، اے علی، میرے بعد میری امت تجھ پہ بہت ستم اٹھائے گی، لیکن تم صبر کرنا۔ جہاں دنیا دار دنیا کو اختیار کر لے تو تم دین کو اختیار کیے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جس مدینے میں آل محمد کا بہت احترام ہوا کرتا تھا، وہ لوگ دھیرے دھیرے اس طرح سے بدل گئے جیسے وہ آل محمد کو پہچانتے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن دیکھ رہے تھے کہ گھر میں امام علی آئے تو آپ کی والدہ زارو قطار رو کر امام کو سلام کرتی ہے۔ جیسے ہی سلام کرتی ہے تو امام علی کہتے ہیں، فاطمہ رو کیوں رہی ہو؟ بی بی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، یہ آج میں نے فسرا سے سنا کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام تک نہیں کرتے، تو میں بنت رسول آپ کو سلام کرتی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو امام علی بھی زارو قطار رونے لگے اور رو کے فرمایا، اے بنت رسول، غربت یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ غربت تو یہ ہے کہ میں علی اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو لوگ مجھے علی کو سلام کا جواب تک نہیں دیتے۔ امام حسن ان تمام باتوں کو سنتے تھے اور تنہائی میں اپنے نانا کو یاد کیا کرتے تھے اور زارو قطار روتے تھے۔ بس بی بی فاطمہ الزہرا کا گھر چلا، آپ کی والدہ کا پہلو شکستہ ہوا، آپ کا بھائی محسن شہید ہو گیا۔ آپ نے تمام مناظر کو دیکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک کے 7 سال 8 ماہ 18 دن کے ہوئے تو 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو آپ کی والدہ بنت رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نانا رسول اللہ سے جا کے ملی۔ آپ کے والدہ اور آپ کے نانا کے غم نے آپ کو بہت اکیلا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ زمانہ بلوغیت تک پہنچے۔ آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا چہرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتا تھا، اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر غریب اور مسکین کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکثر مدینے سے باہر رہا کرتے تھے۔ جہاں جہاں پانی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ پانی کے کنویں کھدوا کرتے تھے تاکہ لوگ میٹھے پانی سے سیراب ہو سکیں۔ بالآخر جب عرب میں ظلم و ستم بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حقوق اللہ پامال ہو گئے، تو لوگ
امام علی کے دروازے پہ بس تو ایک طرف مال دنیا جھوٹ بادشاہت تھی تو دوسری طرف دین تصوف اور شرافت تھی۔ بالآخر جب ظلم حکمران اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی اور مسجد کوفہ میں 19ویں رمضان 40 ہجری کو سجدے کے حالت میں آپ پہ حملہ کر دیا۔ فستور ربی الکعبہ کی آواز زمانے گونج اٹھا، امام علی کو ضربت لگی۔ اس وقت آپ روزے میں تھے، لوگ امام علی کو سنبھالنے لگے۔ امام علی نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حسن سے کہا، حسن پہلے نماز ختم کرو، اس کے بعد مجھے اپنے گھر لے چلو۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز ختم کر کے اپنے بابا علی ابن طالب کو اپنے گھر لے گئے۔ آپ بستر شہادت میں تھے اور آپ نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے فرماتے ہیں، اے حسن یاد رکھنا، میرے بعد تیرے نانا کی امت تیرے سامنے تیرے بابا کو گالیاں دیں گی، تجھے گالیاں دیں گی، لیکن اے حسن تم صبر کرنا۔ اور اللہ پاک اپنے پاک قرآن میں فرماتا ہے، جب بھی دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو صلح کرنا۔ اسلام امن کا نام ہے، اپنے نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، جہاں تک ہو سکے امن کو پھیلاتے رہنا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ پہ ظلم کے پہاڑ گر گئے کہ آپ کو زمانہ آج بھی تنہا ترین سردار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے، دولت ہے، بس ظلم حکمرانوں نے اسے صدا کو بلند کیا، اور جو حسن کو قتل کرے گا اسے ہم اشرفیوں سے نواز دیں گے۔ ہر کوئی امام حسن کو قتل کرنے کے خواب دیکھنے لگا اور یہ چاہتا رہا کہ میں حسن کو قتل کروں تاکہ انعام مجھے ملے۔ امام حسن علیہ السلام تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ لوگ سر عام آپ کی توہین کیا کرتے تھے، آپ کے بابا کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جمعے کے خطاب کے دوران امام حسن اور امام علی کو گالیاں دیا کرتے تھے، لیکن آپ کسی سے کچھ نہ کہتے، صبر کرتے۔ جب دل حد سے زیادہ بڑھ آتا تو آپ پیدل خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہتے، اے اللہ یاد رکھنا، تیرے حبیب کی امت نے میرے نانا کی امت تھی، مجھ پہ وہ ستم اٹھائے جو اگر کالی راتوں پر گرتی تو کالی راتیں سفید ہو جاتی، اور اگر سفید دلوں پہ گرتی تو سفید دل کالے راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ جس علی نے ہر دم اسلام کو بلند کیا، آج لوگوں نے اس علی کی توہین کرتے ہوئے، اور اے اللہ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تو حساب لے گا۔ بس اپنی آنسوں کے غلاف کعبہ سے پوچھ کر مدینے واپس آ جاتے۔ بس 28 صفر 50 ہجری کو ایک ایسا زہر آپ کو دیا گیا، اسے اگر ایک قطرہ کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا تو تالاب کی ساری مچھلیاں تڑپ کر مر جاتی۔ وہ زہر پانی میں مل کر آپ کو دیا گیا، آپ نے وہ پانی نوش فرمایا، آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے زمین پر گرنے لگے۔ آپ نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر وصیت کر دی کہ حسین مجھے اپنے نانا کے پہلو میں تدفین کرنا، لیکن اگر وقت کے حاکم میرے نانا کا پہلو نہ دے تو مجھے میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔ بس امام علیہ السلام کی مبارک جسم کو غسل دے کر رسول اللہ کے روزے کی طرف لے جایا گیا۔ جنازہ تھوڑی ہی آگے بڑھا، اتنے میں صفائی آ گئے اور کہنے لگے، اس علی کے بیٹے کو ہم رسول اللہ کے پہلو میں تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں نے کہا، کیا بھول گئے ہو، یہ وہ حسن ہے جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، ہر پہل ہر لمحے رسول اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، تم اس حسن کے لیے کہہ رہے ہو۔ بس اتنی دیر میں تیروں کی بارش ہوئی، تیر کی برسات میں امام حسن کا مبارک جنازہ گر گیا۔ اتنے میں جناب عباس نے تلوار نیام سے نکالی۔ امام حسین نے کہا، عباس ٹھہرو، صبر کرو۔ میرے بھائی حسن نے کہا، اگر مجھے میرے نانا کا پہلو نہ ملے تو جنگ نہ کرنا، بس میرے جسم کو میری ماں کے قدموں میں تدفین کر دینا۔
چلو جنت البقیع کی طرف. بس امام حسن کے مبارک جنازے کو جنت البقیع میں تدفین کر دیا گیا ہے. یہ واقعہ 28 صفر 50 ہجری کو پیش آیا. سلام ہو اس غریب نواسے پر جس کو اپنے نانا کا پہلو تک نصیب نہ ہوا. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور تیسری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ آپ کے بعض روایات میں آتا ہے کہ جگرے کے 70 ٹکڑے منہ سے باہر گرے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے 150 جگرے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے ہو کر گرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو امام حسن، امام حسین، حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ کائنات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 5 تن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نواسہ رسول کو سلام ہے جو اتنے مشکلات کے باوجود بھی ڈٹے رہے اور ان نافقین کا سامنا کرتے رہے جنہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے.